183ویں رات شہرزاد نے کہا، جب احمد کماکم نے لوگوں کے گھروں کی تلاشی کے لیے ایک فرمان لکھوا لیا اور پہلے خلیفہ کے محل کی تلاشی لی اور پھر وزیر جعفر اور حاجیوں اور نائبوں کے مکانوں کا چکر لگاتا ہوا جب علاء الدین کے گھر پہنچا تو جب علاء الدین نے اپنے گھر کے آگے شور و غل سنا تو اپنی بیوی کنیز یاسمین کے پاس سے اٹھ کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ والی ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ والی بغداد امیر خالد نے آگے بڑھ کر ساری داستان سنا دی۔ علاء الدین نے کہا کہ اندر آ کر تلاشی لے لو۔ والی نے کہا کہ اے میرے آقا، معاف کر، تو امین ہے اور امین کا خائن ہونا ناممکن ہے۔ وہ بولا تجھے میرے گھر کی تلاشی ضرور لینی ہوگی۔ اب والی، قاضی اور گواہ اندر گئے اور احمد کماکم آگے بڑھ کر اس مرمر کی سلک کے پاس پہنچا جس کے نیچے اس نے چوری کا مال دفن کیا تھا، اور زور سے اس پر فولادی ڈنڈا مارا کہ وہ ٹوٹ گئی اور اس کے نیچے سے کوئی چیز چمکنے لگی۔ چودھری نے کہا کہ بسم اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے قدموں کی برکت سے ہمیں ایک خزانہ مل گیا۔ پھر اس نے نیچے بیٹھ کر ان چیزوں کو ٹٹولا۔ جب قاضی اور گواہوں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ جو چیزیں چوری ہوئی تھیں ان میں سے کچھ وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کاغذ مضمون لکھ کر کہ انہیں یہ چیزیں علاء الدین کے گھر سے ملی ہیں اپنی اپنی مہر لگا دی اور حکم دیا کہ علاء الدین کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب احمد کماکم نے کنیز یاسمین کو جو حاملہ تھی پکڑ کر اپنی ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے والی کی بیوی کے سپرد کرا۔ وہ اسے لے کر والی کی بیوی کے پاس گئی اور اسے سونپ دیا۔ جب جنتلم بزازہ نے یاسمین کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور خوش خوش اس کی طرف بڑھا، مگر کنیز نے اپنی پیٹی میں سے خنجر نکال کر کہا کہ میرے قریب نہ آ، ورنہ میں تیری جان بھی لے لوں گی اور اپنی جان دے بھی دوں گی۔ والی کی بیوی اور جنتلم بزازہ کی ماں ڈر گئی اور بولی کہ اے لڑکی، میرے بیٹے کو اپنی مراد پوری کر لینے دے۔ اس نے جواب دیا کہ اے کتیا، یہ کس مذہب میں جائز ہے کہ ایک عورت دو مردوں کی بیوی بن کر رہے، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کتے شیروں کی جگہ لیں؟ یہ سن کر لڑکے کی تمنائیں اور زیادہ ہو گئیں اور عشق کی آگ اس کے کلیجے میں بھڑک اٹھی اور وہ اندر ہی اندر لڑکی کے ہجر کی آگ میں جلنے لگا۔ والی کی بیوی نے لڑکی سے کہا کہ اے لڑکی، تو کیوں میرے بیٹے کو جلاتی ہے اور میرا دل دکھاتی ہے کہ میں تجھے سزا دوں؟ رہا علاء الدین تو اس کے بلاوے میں نہ رہیو، وہ تو پھانسی چڑھے بغیر رہتا نہیں۔ لڑکی نے کہا اور میں اس کی محبت میں بے مرے نہ رہوں گی۔ آخر والی کی بیوی جلا اٹھی، اس نے یاسمین کے ریشمی کپڑے اور زیور اتار کر پھینک دیے اور اسے ٹاٹ کی ازار اور بالوں کی قمیص پہنا کر باورچی خانے میں بھیج دیا کہ وہاں کام کیا کرے، اور اس سے کہا کہ تیری سزا یہی ہے کہ تو لکڑیاں چیرے، پیاز چھیلے اور دیگچیوں کے نیچے آگ جلائے۔ اس نے جواب دیا کہ ساری تکلیفیں مجھے منظور ہیں، مگر میں تیرے بیٹے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پر دوسری کنیزوں کو اس پر ترس آنے لگا اور انہوں نے اس سے سارا باورچی خانے کا کام لے لیا۔ ادھر جب لوگ علاء الدین کو لے کر محل گئے تو خلیفہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے علاء الدین اور ان اشیاء کو خلیفہ کے حضور پیش کر دیا جو انہیں علاء الدین کے گھر سے ملی تھیں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملیں؟ انہوں نے عرض کی کہ علاء الدین ابو شامات کے گھر کے اندر سے۔ یہ سن کر خلیفہ طیش میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنی چیزیں دیکھیں تو ان میں قندیل نہ تھی۔ اس نے علاء الدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ قندیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہ میں نے چوری کی، نہ مجھے معلوم ہے، نہ میں نے دیکھا اور نہ میں جانتا ہوں۔ خلیفہ بولا، اے خائن، میں تجھے اپنے قریب کرتا جاتا ہوں
اور تو مجھے دور ہٹاتا جاتا ہے۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تو خیانت پر کمر باندھے ہوئے ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ سوچ میں پڑ گیا اور دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ آخر ایک گہری سوچ کے بعد اس نے غضبناک ہو کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ اب والی وہاں سے نکلا اور ڈھنڈورا پیٹنے والے نے ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ کم از کم سزا اس شخص کی ہے جو دیانت پسند خلفاء کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ پھانسی گھر کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اب خدا کی کارسازی یہ ہوئی کہ احمد دلف جو علاؤ الدین کا سردار تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ میں تفریح کر رہا تھا کہ دربار کے سکوں میں سے ایک سکہ وہاں پہنچا اور احمد دلف کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا کہ اے سردار احمد دلف، تو یہاں آرام سے بیٹھا ہے اور تیرے پاؤں کے نیچے پانی بہہ رہا ہے اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں۔ احمد دلف نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ سکہ بولا کہ علاؤ الدین جسے تو نے خدا کا واسطہ دے کر اپنا بیٹا بنایا تھا اسے لوگ پھانسی گھر لے جا رہے ہیں۔ احمد دلف نے اپنے ایک دوست کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حسن، تو کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علاؤ الدین بے جرم ہے اور یہ کسی دشمن کی کارستانی ہے۔ احمد دلف نے کہا کہ اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا نے چاہا تو اس کی رہائی کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ کہہ کر حسن شومان قید خانے گیا اور داروغہ سے کہا کہ ایک ایسے شخص کو میرے حوالے کر دے جو قتل کا سزاوار ہو چکا ہو۔ اس نے ایک قیدی نکال کر دیا جو علاؤ الدین سے بے حد مشابہ تھا۔ اب احمد دلف نے اس قیدی کا منہ ڈھانک کر اپنے اور علی زبیق مصری کے درمیان لے لیا اور پھانسی گھر کی طرف چل دیے۔ لوگ علاؤ الدین کو پھانسی کے لیے لے جا چکے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو احمد دلف نے آگے بڑھ کر اپنا پاؤں جلاد کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا۔ جلاد بولا کہ میرے لیے اتنی جگہ تو چھوڑ دے کہ میں اپنا فرض پورا کر سکوں۔ اس نے کہا اے میرے آقا، اس شخص کو لے کر بجائے علاؤ الدین کے پھانسی دے دے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ میں حضرت اسماعیل کے بدلے مینڈا پیش کرتا ہوں۔ اب جلاد نے اس شخص کو لے کر پھانسی دے دی اور احمد دلف اور علی زبیق مصری علاؤ الدین کے سر کو ڈھانک کر گھر لے آئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو علاؤ الدین نے کہا کہ اے میرے سردار، خدا تجھے نیک بدلہ دے۔ اس پر احمد دلف نے پوچھا کہ اے علاؤ الدین، یہ تو نے کیا کیا؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔